آقا علیہ السلام کے فرامین نبویہ پر بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں، دو واقعات۔ ایک محدث کا واقعہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نبویہ میں شک کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صورت کو مسخ کر دیا۔ ایک محدث نے اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نبویہ پر کامل ایمان و یقین رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک پہلا واقعہ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے، جلد 3 صفحہ 98 پر یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک جلیل القدر محدث دمشق کے اندر گئے اور انہیں پتہ چلا کہ دمشق کے اندر ایک بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں جن کا طوطی بولتا تھا اور جن کی شہرت پوری دنیا کے اندر عام تھی کہ بہت بڑے محدث ہیں اور ان سے میں جا کر علم حدیث حاصل کروں۔ یہ یہاں سے چلے دمشق پہنچے، وہاں ان سے احادیث مبارکہ انہیں سیکھی۔ جب دیکھا کہ واقعتاً ان کا مجمع اور ان کے شاگردوں کی تعداد اور ان کے مقتدیوں اور ان کی مریدین کی اور ان کے عقیدت مندوں کی تعداد انگنت ہے، بے شمار ہے، اور لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں اور اس محدث سے آ کر علم حدیث حاصل کر رہے ہیں۔ جب سارے کے سارے شاگرد اپنے استاد سے مانوس ہو گئے اور یہ جو جلیل القدر محدث تھے یہ بھی اپنے استاد سے مانوس ہو گئے، ان سے مکمل عقیدت اور محبت ہو گئی، تو استاد نے جب دیکھا کہ اب ان کی عقیدت، محبت اور تعلق مضبوط ہو چکا ہے، اس لیے اب میں ان کے سامنے اپنی حقیقت واضح کر دیتا ہوں۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ محدث جب بھی درس دینے کے لیے آتے، درس حدیث دینے کے لیے آتے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے، چہرہ کبھی انہوں نے نہیں دکھایا۔ لیکن جب حدیث مبارکہ بیان کرتے دنیا حیران رہ جاتی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم اور اتنے جید عالم دین، لوگ حیران اور لوگ حیرت اور ششدر کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ لیکن لوگوں میں یہ بڑی کھلبلی مچی ہوئی تھی اور لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ محدث اپنے چہرے پر کپڑا کیوں ڈالتے ہیں، اپنے چہرے کو کیوں چھپاتے ہیں۔ تو کچھ مریدین نے اصرار بھی کیا، کچھ شاگردوں نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا کہ استاد محترم آپ اپنے چہرے کا دیدار تو ایک دفعہ کروا لیجئے، آپ اپنے چہرے پر کپڑا کیوں ڈالتے ہیں۔ تو اس جلیل القدر محدث نے ایک دن اپنے شاگردوں کو بلایا جو ان کے معتقد تھے اور جن کی ذہن سازی ہو چکی تھی۔ جب وہ سارے کے سارے کامل طور پر ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنے لگے، ان کو ایک جگہ جمع کیا اور جمع کر کے انہیں اپنا چہرہ دکھایا، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کا چہرہ گدھے کے جیسا بن چکا تھا، ان کا چہرہ گدھے جیسا بن چکا تھا۔ پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے، میری شکل کیوں مسخ ہوئی ہے، میرا چہرہ بڑا پر نور تھا، پر رونق میرا چہرہ تھا، تم سے زیادہ میرا چہرہ چمکتا اور دمکتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پر، آقا علیہ السلام کے فرمان نبوی پر، آقا علیہ السلام کے ارشاد مبارک پر میں نے شک اور شبہ کا اظہار کیا۔ بخاری و مسلم کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مقتدی اپنے امام سے پہلے رکوع سجدہ نہ کرے۔ کتنی دفعہ یہ بات میں آپ لوگوں کو بتلا چکا ہوں، لیکن لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ سنیے حدیث مبارکہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مقتدی اپنے امام سے پہلے، جس امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے رکوع اور سجدے میں اس سے تقدیم نہ کرے، امام سے پہلے رکوع اور سجدہ نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کو گدھے جیسا سر بنا دیں گے۔ اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے؟ سارے بولیں، اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو، بولیں سارے، مسخ فرما دیں گے، تبدیل فرما دیں گے۔ تو اس محدث نے بیان کیا کہ یہ حدیث مبارکہ جب میں نے پڑھی تو مجھے اس حدیث مبارکہ میں شک ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، ایک مقتدی اپنے امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، سجدے میں چلا جائے اور اس کا
چہرہ مسخ ہو جائے، اس کا سر بدل جائے اور اس کے سر گدھے کے سر جیسا ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو چنانچہ میں نے ایک مرتبہ جان بوجھ کر ایسے کیا، میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، میں اس سے پہلے رکوع میں گیا، میں اس سے پہلے سجدے میں گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے چہرے کو مسخ کر دیا اور میرے سر کو اللہ تبارک و تعالی نے گدھے کے سر جیسا بنا دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے کانوں میں پڑے تو آپ اس میں شک و شبہ مت کیا کریں، اور دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کریں کہ میرا نبی سچا، میرا رب سچا۔ جو کچھ میرے رب نے فرما دیا نہ اس میں کوئی شک و شبہ ہے، اور جو کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا وہ 100% حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ۔ دوسرا محدث جن کا نام قاضی بن محمد بن اکثم رحمۃ اللہ علیہ، پورا نام ان کا یہ ہے، جب یہ فوت ہو گئے اور ایک نیک خصلت آدمی نے ان کو خواب میں دیکھا، اور اس نیک خصلت آدمی نے پھر مسلم بن خواص رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا یہ واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک محدث کو ایک نیک خصلت آدمی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ آپ آخرت میں پہنچ چکے ہیں، عالم حشر میں آپ پہنچ چکے ہیں، عالم آخرت میں آپ پہنچ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو وہ محدث کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرمایا کہ اے بدکردار بوڑھے، اے بدکردار شخص، اگر مجھے تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے اپنے عذاب کے اندر مبتلا کرتا۔ یہ محدث کہتے ہیں کہ میں حیران اور ششدر ہو گیا، ساری زندگی میں نے حدیث مبارکہ کو بیان کرتے سنتے سناتے گزارا، پتہ نہیں کیا غلطی مجھ سے ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا غضب کہ اللہ نے فرمایا کہ اے بدکردار اور اے گناہگار بوڑھے، اگر مجھے تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا، تیرے بڑھاپے کا خیال اگر مجھے نہ ہوتا تو میں تجھے اپنے عذاب کے اندر مبتلا کرتا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے سنی تو فوراً میں غش کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، ہوش میں آیا، دوبارہ اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا، تب اللہ نے دوبارہ یہی فرمایا کہ اے بوڑھے شخص، اگر مجھے تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے اپنے عذاب کے اندر مبتلا کرتا اور تجھے ایسا عذاب دیتا کہ تو بھی یاد رکھتا۔ کہتے ہیں میں پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، پھر بے ہوش ہو گیا، غشی میں چلا گیا۔ تیسری مرتبہ جب ایسے ہوا تو پھر جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ سند کے ساتھ بیان کی، اور میں نے کہا کہ یہ حدیث مبارکہ مجھے فلاں سے فلاں سے فلاں بن فلاں سے فلاں بن فلاں سے مجھ تک پہنچی، اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبوی ہے، اور آقا علیہ السلام کے فرمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہو جائے، حالت اسلام میں ایمان کی حالت میں اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جائیں تو میں اس کو عذاب نہیں دیتا، مجھے اس کو عذاب دیتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صدق عبد الرزاق، صدق معمر، وصدق الزہری، وصدق انس، وصدق نبی، وصدق جبرائیل علیہ السلام۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قلت له انطلقوا به الى الجنہ، جاؤ میں فرشتوں سے کہہ دیتا ہوں کہ فرشتے تجھے جنت کے اندر داخل کر دیں، اس لیے کہ جو حدیث مبارکہ تو نے بیان کی اور جس حدیث مبارکہ پر تو نے کامل ایمان و یقین رکھا وہ حدیث مبارکہ 100% سچی ہے، اس کے سارے راوی بھی سچے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والا میرا پیغمبر بھی سچا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو پہنچانے والا جبرائیل امین بھی سچا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والا صحابی رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سچا ہے، اور تو نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کامل ایمان و یقین رکھا، انطلقوا به الى الجنہ، جا جنت کے اندر میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ پرویزیوں کا فتنہ، منکرین حدیث کا فتنہ اس وقت سر اٹھا ہی نہیں رہا ہے بلکہ سر اٹھا چکا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ سے کہیں گے کہ جناب یہ حدیث مبارکہ تو لوگوں کی بیان بنائی ہوئی ہیں،
یہ امام بخاری نے اپنی طرف سے بنا دی ہیں، یہ مولویوں نے اپنی طرف سے یہ روایات کر دی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں لوگ، یہ آپ کے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نبویہ کو مشکوک کرنے کے لیے پروپیگنڈے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دی ہیں۔ اس لیے اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث مبارکہ پر اگر شک و شبہات کا اظہار کریں گے تو اللہ کی گرفت میں آپ بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین نبویہ پر ہمیں ایمان و یقین رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق